السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی استادوں کی زبردست تحقیق جو آپ نے کافروں کی سازشی نظام تعلیم کے حوالے سے تعلیم، تہذیب، معیشت، معاشرت، قانون اور جتنی حکومتوں کے سلسلے چل رہے ہیں ان کو آپ نے بہت ہی محققانہ طریقے سے بے نقاب کیا ہے، اور اسی حوالے سے یورپی تہذیب لائق تقلید ہے یا تردید یا تنقید، اس پر آپ نے 2 اقساط پہلے یقیناً سماعت کی ہوں گی، تو یہ تیسری قسط ہے۔ تمام ساتھی ضرور سماعت کریں اور آگے سے آگے شیئر کیا کریں تاکہ وہ ساتھی جو کافروں کے فتنوں کے حوالے سے ابھی تک لا علم ہیں، بے خبر ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو جانیں، سمجھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے جوڑیں، اسی میں دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ عرب کا محمد امین شنقیطی، کیا جس کی یہ کتاب ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یہ تیموی ہے، ابن تیمیہ کا مخلد ہے، وہ ہبڑا ہے، خیر فنی محقق ہے، فنون کے اندر تحقیق رکھتا ہے، کافی ساری دستگاہ رکھتا ہے، تو اس کو اس کی زبان میں جواب دینے کے لیے میدان میں لا رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی ہوئے؟ یہ تنقیدی ہے نا، آپ کو 3 نظریے بتا چکا ہوں، تقلیدی، تنقیدی اور تردیدی۔ یورپی تہذیب کے متعلق ایک تقلیدی نظریہ ہے، ایک تنقیدی نظریہ ہے، ایک تردیدی نظریہ ہے۔ سب کی وضاحت 2 کی کر چکا ہوں۔ دوسرا جو ہے تنقیدی، اس کا آخری جز رہ رہا ہے۔ یہ محمد امین الشنقیطی جو ہے یہ عرب کا قریب زمانے میں ہوا ہے، اور یہ کون سا ہے؟ یہ تنقیدی ہے، یہ کہتا ہے جو یورپ کا اچھا ہے وہ لے لو، جو برا ہے وہ چھوڑ دو۔ یورپی تہذیب اچھے اور برے دونوں کاموں پر مشتمل ہے، تو اس کا اچھا لے لو اور لے لو، ان سے لے لو، اچھا لے لو اور برا چھوڑ دو۔ یہ اس کی نصیحت ہے جو اس کتاب میں کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا کیونکہ الحمدللہ وہ مذہب تردیدی ہے، تو یہ ایک منطقی مسئلہ، اصول فقہ کا مسئلہ اور جدلی کا مسئلہ چھیڑ کر اپنے موقف کو ثابت کر رہا ہے۔ ناچیز اس کی زبان میں آ کر اس کے سامنے بیٹھ کر یہ آپ مناظرانہ رنگ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز منہ توڑ اس کو جواب دینا چاہتا ہے اور آپ کو یہ سنانا چاہتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، ذرا یہ نہ کہیں کہ ہم فنی ہیں تو فن کے اندر جواب دینے والا کوئی نہیں ہو، بوتھا پھینک دیں گے۔ پہلے میں اس کا سناتا ہوں، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہاں پر فن کی بات ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہے تو گھبرانا نہیں ہے، آپ اپنے کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ بات اب آپ کی سمجھ سے اوپر ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے صبر و تقسیم کا مسئلہ چھیڑا۔ اب کیا کروں بھائی، اب تم نہ صبر کو جانو نہ تقسیم کو جانو۔ اس نے قرآن مجید کی آیت صفحہ نمبر 395، وہ بولو بھائی کتنا؟ یہ بھائی اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، ہے قرآن کا؟ بولو اس آیت مبارکہ کے تحت اس نے صبر و تقسیم کا مسئلہ چھیڑا۔ دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اصولیوں کے پاس اور منطقیوں کے پاس بھی اور جدلیوں کے پاس بھی، یہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں صبر و تقسیم۔ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کئی طرح کے دلیلیں ہوتی ہیں۔ قیاس ہوتا ہے، استقراء ہے، تمثیل ہے منطقیوں کے پاس، اسی طرح کلامیوں کے پاس، اسی طرح جناب کی اصولیوں کے پاس دلائل مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔
ایک دلیل کی قسم ہے صبر و تقسیم. بولو کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ دعوے کے اوصاف، محل کے اوصاف مختلف، ان کو تقسیم کرو حروف تردید کے ساتھ، پھر صبر کرو ان کا. کیا مطلب کہ پھر ہر ایک کو دلیل کے ساتھ ثابت کرو، ہر ایک کو ثابت آزماؤ، اس کا امتحان کرو کہ کون سا وصف ہے جو دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو باطل ہے اس کو باطل ثابت کرو، جو صحیح ہے اس کو صحیح ثابت کرو. یہ صبر و تقسیم ہو جاتا ہے. ادھر دیکھو طریقہ بتاتا ہوں. ہمارا دعویٰ ہے انگریز پولیو پلاتے ہیں مارنے کے لیے، یہ دعویٰ ہے. صبر و تقسیم کے ساتھ میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. بالکل دیسی لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جو بڑے بڑے منطقی مولوی نہیں سمجھتے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ دعویٰ ہے کہ پولیو کیا بلکہ یہ تعلیم جو ہے اس پر جو وہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں ان کے اغراض و مقاصد ہیں جو سراسر ہمارے خلاف ہیں. ہماری جس میں جن میں تباہی ہے. توجہ. اب میں اس دعوے کو دلیل کے ساتھ صبر و تقسیم کی دلیل کے ساتھ ثابت کرنا چاہتا ہوں. میں اس طرح تقسیم کروں گا. میں کہتا ہوں بتاؤ وہ جو تعلیم پر سرمایہ لگاتے ہیں دوستی کی بنا پر لگاتے ہیں یا دشمنی کی بنا پر؟ اب میں نے دو قسمیں بنا لی، تقسیم کر لیا. وہ ٹول پڑے میں نے تقسیم کر لیا. بتاؤ یہ دوستی کی بنا پر ہے یا دشمنی کی بنا پر؟ اب ہم آزماتے ہیں. صبر کا معنی ہوتا ہے اصل لغت میں کسی جراح کا جو یہ مرہم پٹی کرنے والے ہوتے ہیں جراح، کسی جراح کا زخم کے گہرائی کو آزمانے کے لیے اس کے اندر کوئی چیز ڈالنا تاکہ پتہ چلے کتنا ہے، کتنا گہرا ہے. تو یہ ہے اصل صبر. اب ہم نے آزمایا جیسے وہ آزماتا ہے زخم کو. ہم نے آزمایا ان دو باتوں میں سے ہر ایک کو کون سی یہ دعوے کے لیے ہمارے دعوے ثابت کرنے کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں یہ سب دشمنی ہے. توجہ ہے، توجہ ان کے اغراض و مقاصد میں. اب ہم کہتے ہیں بتاؤ دوستی ہے یا دشمنی؟ آپ جب کہتے ہیں پہلے آتے ہیں دوستی کی طرف کہ یہ دوستی ہے تو اس کو باطل کرنے کے لیے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں اور مسلمان کی طرف آتے ہیں. مسلمان سے پوچھتے ہیں بتاؤ یورپ والے مسلمانوں کے دوست ہیں یا دشمن؟ کہتے ہیں دشمن. قرآن سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں دشمن. تو معلوم ہوا پہلی بات باطل ہو گئی. دوستی کی بنا پر یہ ہے ہی نہیں، معلوم ہوا یہ دشمنی کی بنا پر ہے. جب دشمنی کی بنا پر ہے تو معلوم ہوا جو کچھ دے رہے ہیں ہماری بربادی کی. تقسیم آ گیا. وہ ڈومرے بولے چلو اور طریقہ اور صبر و تقسیم کی مثال دیتا ہوں. نسیم صاحب نے مدرسہ بنایا ہے ادھر کل اللہ نے کھود. ہمارا دعویٰ ہے یہ دین کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. اس کو صبر و تقسیم کے ساتھ ثابت کرتا ہوں. اب ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ کس چیز کا ہے بتاؤ. دینی تعلیم کا ہے یا شیطانی تعلیم کا؟ مدرسے کے اندر نظر مارتے ہیں تو سوائے دینی تعلیم کے وہاں پر سکول وغیرہ کسی چیز کی ملاوٹ نہیں. معلوم ہوا دینی تعلیم کے، شیطانی کے لیے نہیں. اب شیطانی کے لیے ہونا باطل، دینی کے لیے ہونا ثابت. تو معلوم ہمارا دعویٰ یہی تھا. ہم نے صبر کے ساتھ اس کو ثابت کرا. مرے گا کوئی دعویٰ ہو اس کو صبر و تقسیم کے ساتھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. پھر یہ صبر و تقسیم منطقی بھی استعمال کرتے ہیں
اصول فقہ والے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جدلی یعنی فقہ والے اپنے فقہی مسائل کو ثابت کرنے کے اندر جب وہ تلے ہوئے ہوں اور بس اپنے ہر بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہوں تو اس وقت ان کو جدلی کہتے ہیں. تو جدلی بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن سن لو، منطقی استعمال کرتے ہیں اس بات تنافی کے لیے. بس الفاظ بتا دیتا ہوں آپ کے، جو طالب علم بیچارہ کبھی پہنچے گا اس کو وہ مزے سمجھ وہ اس بات تنافی بین المتنافیین کے لیے ثابت کرنے کے لیے، بین النقیضین کے لیے تو بین النقیضین ثابت کرنے کے لیے ثابت کرتے ہیں. منفصلہ، وہ شرطی منفصل بھی کیا ہے، شرطی منفصل اس کو کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی منفصل حقیقی منفصل مانک الجمع منفصل مانک الحروف، یہ تینوں جو ہے یہ تو طریقے چلا کر اور قیاس بناتے ہیں. اور لازم جو ہے وہ حرف استدراک جو ہوتا ہے وہ حرف استثناء اس کے ساتھ قیاس استثنائی بنا کر نتیجہ ثابت کرتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ عادت جو ہے یہ زوج فرد ہے لیکن وہ زوج ہے زیادہ فرد نہیں، لیکن وہ فرد نہیں زیادہ زوج ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ منفصل کیا منفصل مانے تو جمع یہ میں اس واسطے پھر کرنا. کئی بڑے بڑے منطقی بنتے ہیں جانے کشتی کی چارہ جڑا ہے منطق نہیں جاتی. اسی تو بدیالوں پڑھے ہیں، تیری بدیالی ساری کٹ جانا میں بدیالی پڑھیا تو بلال پڑھیا تو ٹھیکیدار بن گیا منطق کا. حضور سے جوڑے پاس سب کا میں منطق پڑھیا نہیں. منطق کا مطالعہ کر کے رب نے منطق دیتی اور مینو سارے فنون تو سوکھا فن منطق لگتا. جن کو کیا اوکھا سمجھ دیں گا میرے سارے لوگ تیرے سامنے ایج نواں رومال کی کیا ہونا. خیر اصول فقہ والے اس دلیل صبر و تقسیم کے ساتھ کیا ثابت کرتے ہیں؟ علت حکم انہوں نے ثابت کرنی ہو تو صبر و تقسیم استعمال کرتے ہیں اس بات علت کے لیے. اور جو جدلی ہیں وہ بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے بہت مقاصد عام ہیں. وہ علت کے لیے، اس بات حکم کے لیے، اس بات علت کے لیے، اور کوئی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ثابت کر جاتے ہیں، ان کے لیے پیش کرتے ہیں. اسی وجہ سے مقصد الجدلی اہم من مقصد المنطقی والاصولی. اب سمجھو یہ صبر و تقسیم چلا رہا ہے، اس کا صبر و تقسیم سناتا ہوں آپ بولو مرو. یہ کدھر گئے 300 کتنا سفا سی اچانک انہیں جا کے اپنی صبر و تقسیم چلائی ہے یورپ کی تہذیب واسطے. صفحہ نمبر جناب جی 414 ابواء البیان جلد 4 اور ابھی 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے، ناصر کے پاس مکمل موجود ہے. ہاں ادھر 414 یہ لکھ رہا ہے. پہلے 4 قسموں میں تقسیم کرتا ہے یورپی تہذیب، توجہ، یورپی تہذیب کے متعلق نظریے کو. یا تو مکمل تہذیب نافع ہو یا بار اس کو چھوڑنا، یہ پہلا نظریہ. دوسرا ہے ساری نفع اور نقصان جو رکھتی ہے سب کی لینا. تیسری صورت بناتا ہے اس کے نقصان دہ پہلو کو لے لینا اور نفع مند کو چھوڑ دینا. چوتھی بناتا ہے نفع مند کو لے لینا اور نقصان دہ کو چھوڑ دینا. اب سمجھنا، اور یہ پہلے لکھ رہا ہے، یہ 4 صورتیں بنا رہا ہے یورپی تہذیب کے متعلق نظریات کی، یعنی مسلمانوں کا یورپی تہذیب کے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ان کو اس کے متعلق. تو 4 صورتیں بناتا ہے. یا تو بھائی پہلے یہ ثابت کہتا ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ یورپی تہذیب نفع مند اور نقصان دہ، یعنی نفع نقصان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے. اب نفع بتاتا ہے کون سا، کہتا ہے دنیاوی، نقصان کہتا ہے روحانی. اب آپ کو سمجھنا
توجہ، پہلے وہ کیا ثابت کرتا ہے کہ یورپی تہذیب دعویٰ یہ کرتا ہے کہ یورپی تہذیب نفع اور نقصان دونوں پر مشتمل ہے، دونوں چیزیں اس میں۔ بھائی نفع کون سا ہے؟ کہتا ہے مادی دنیاوی۔ ارے بھائی خیر نقصان، کہتا ہے روحانی اخلاقی۔ عبارت پڑھتا ہے، عربی عبارت پڑھتا ہوں۔ اعلم ان هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية، وبذلك الإيضاح التام يتميز النافع من الضار والحسن من القبيح والحق من الباطل، وذلك أن الاستقراء التام القطعية دل على أن الحضارة الغربية المذكورة تشتمل على نافع وضار، أما النافع منها فهو من الناحية المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضح من أن أبينه، وما تضمنته من المنافع الإنسان أعظم مما كان يدخل تحت التصور، فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد حيواني، وأما الضار منها فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي رأس كل خير، ولا خير البتة في الدنيا بدونها، وهي التربية الروحية للإنسان وتعذيب أخلاقه، وذلك لا يكون إلا بنور الوحي السماوي الذي يوضح للإنسان طريق السعادة ويرسم له الخطط الحكمية في كل ميادين الحياة الدنيا والآخرة، ويجعله على صلة بربه في كل أوقاته. فالحضارة الغربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى، مفلسة إفلاسا كليا من الناحية الثانية. سمجھ نہیں آئی؟ باقی نہیں آئی؟ اب سمجھو وہ کہنا چاہیے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر وہ دلیل سے وہ تاریخ والی چلا رہا ہے، اس تاریخی اس مسئلے کے اندر یہ یورپی تہذیب حضارت کہتے ہیں تہذیب، کس کو؟ حضارت شہریت اور تہذیب کو کہتے ہیں۔ حضارت الغربیہ مغربی تہذیب، یورپی تہذیب سمجھ لیں، اس کو حضارت العروبہ بھی کہتے ہیں، عروبہ، حضارت العروبہ۔ ہاں وہ کئی حضرات عرب والے جو ہیں، عراق والے وہ اس کو بولتے ہیں عروبہ۔ عروبہ جو ہے یورپ کا عربی بنایا انہوں نے، عروبہ یا عروبہ، اور لفظ ویسے صحیح ہے اوروبا، اوروبا یورپ کا عربی لفظ کیا ہے؟ اوروبا۔ تو وہ حضارت العروبہ یا حضارت العروبیہ یورپی تہذیب۔ تو بولو اب یورپی تہذیب کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا موقف اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، صبر و تقسیم کے ساتھ وہ اب چلا رہا ہے۔ پہلے لکھ رہا ہے کہ کیونکہ اس میں نفع ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں پہلے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ نفع کون سا ہے؟ مادی دنیاوی۔ کہتا ہے ہوئے 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 مادی اور دنیاوی اور انسانوں کے فوائد کے میدان کے اندر تو انہوں نے اخیر کر دیے، ہوئے 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 تصور میں نہ آنے والے کام انسانوں کے فوائد کے لیے، خدمات کے لیے کر دیے۔ خدمات ان کی ہائلہ ہے، ہوئے دیکھ کر خوف آتا، اتنا بڑے خدمات انہوں نے کر دی انسانیت۔ یہ بے غیرت، یہ بے غیرت جاہل ہے، کوئی کون ہے، اس کو کیا میں کہوں؟ میں آگے اس کی خدمت کروں گا، ہر رنگ میں خدمت کروں گا اس کو۔ بغیرت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ تیموی اور وہابی ہے نا، اور پھر اوپر انگریز کا ٹٹو، یہ انگریز کی خدمات بتا رہا ہے۔ ہم بتاتے ہیں انگریز کی کون سی خدمات ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ ان کو نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں، اصول ہی نہیں ہے نفع نقصان کی پہچان کا ان کے پاس۔ میں بتاؤں گا، قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا، ائمہ کرام کے اقوال، ائمہ کرام کے اقوال، ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ۔ اب یہ پہلا دعویٰ، یورپی تعلیم انسانوں کے لیے نفع مند اور نقصان دہ دونوں طرح چیزوں پر مشتمل ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ ہم اس کے اسی دعوے کوئی تسلیم نہیں کرتے۔ اگلی گل کی کریں گے، اگلی بات جو وہ کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، وہ پوچھے نفع کون سا ہے؟ کہتا ہے مادی دنیاوی۔
وہ نقصان کون سا ہے؟ کہتا ہے روحانی، اخلاقی، یہ دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. یہ لکھ رہا ہے دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. یہ کہتا ہے اور یورپ والے یورپی تہذیب، اس کے لفظ جو ہے یہ لفظ سنہری پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں، لیکن اس بے وقوف کو پتہ نہیں ہے میں خود کیا لکھ رہا ہوں. ہاں یہ کہتا ہے فالحضارة الغربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى مفلسة الإفلاس الكلي من الناحية الثانية. کہتا ہے یہ جو دوسری چیز ہے نا، دوسرا پہلو، ناحیہ کہتے ہیں پہلو کو، وہ مر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں پہلے پہلو سے، پہلا پہلو دنیاوی نفع کا پہلو، دنیاوی نفع کا. وہ کہتا ہے بہت بڑا مسئلہ یہ دوسرا پہلو دیکھا جائے اس کا. وہ بولو مفلسۃ الافلاس الکلی من الناحیۃ الثانیہ، دوسرے پہلو سے یورپی تہذیب کو دیکھا جائے تو بالکل کنگلی ہے، کنگلی ہے، کنگلی. یہ اس کے لفظوں کا صحیح ٹھیک ترجمہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے مفلسۃ افلاسن، مفلس کنگلے کو کہتے ہیں. یہ گل کریے نا روحانی تے اخلاقی پہلو دی تو یورپی تہذیب تو تھڈو ہی کنگلی سے ویلی ہے. اور ڈب مرو رکھ بولو تو صحیح نا، ڈب مرو رب دی رحمت سے سمندر اور سمجھ لگی. پانی مار کے میں مرنا، میں تو مسلمان کو آخر ڈب مرے پانی اگلے کی مراد بھی سمجھو. خیر اور میرے بھائی یہ لکھ رہا ہے یورپی تہذیب کنگلی ہے، روحانی اور اخلاقی، یعنی دوسرے لفظوں میں انسانیت سے خالی ہے. یہ دوسرے لفظوں میں بتا رہا ہوں انسانیت ہے. اب یہ آج صبر و تقسیم اپنا چلاتا ہے اور چار قسمیں بناتا ہے. اب ہمیں یا تو آگے کہتا ہے یا تو نفع نقصان دونوں کو لینا چاہیے، یا دونوں کو چھوڑنا چاہیے، یا نفع لینا چاہیے نقصان چھوڑنا چاہیے، یا نقصان لینا چاہیے نفع چھوڑنا چاہیے، نفع لینا نقصان چھوڑنا. اس کو وہ صحیح ثابت کر رہا ہے. توجہ ذرا. اب میں اس بڑے فنی منطقی کے میدان میں آ کر زبان منطق اور صبر و تقسیم کے ساتھ جواب دیتا ہوں. ذرا شنقیطی صاحب یہ مجھے بتائیں یورپی تہذیب جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانیت اور روحانیت اور اخلاق کی تہذیب سے بالکل کنگلی ہے، میں صبر و تقسیم چلاتا ہوں. بتا اس تہذیب کو کنگلا مذہب نے کیا، یا اس کو یہی مادی چیزیں، یہی سائنسی اسباب اس نے کیا یا کسی اور نے کیا؟ بتا. انہی کے پاس انسانیت تھی جب یہ سائنس نہیں آئی تھی، کچھ نہ کچھ اخلاق انسانی موجود تھے. اب تو کہہ رہا ہے کہ یورپی تہذیب یعنی نہیں، سائنسی دور کے بعد یورپی تہذیب کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو سائنسی دور کے بعد والی پر بولا جاتا ہے، پہلے والی پر نہیں بولا جاتا، کیونکہ وہ پہلی کو تو خود تہذیب نہیں سمجھتے. وہ کہتے اس وقت کو وحشی تھے ہمارے بڑے. اب بات کو سمجھنا. اور میں پوچھتا ہوں یہ بتا یورپی تہذیب جو انسانیت سے خالی بنی، یہ سائنسی ایجادات کی وجہ سے بنی یا کسی اور چیز کی وجہ سے؟ اگر اور چیز ہے تو تو بتا، اگر سائنسی ایجادات ہے تو مقصد ہمارا ارے جاہل میں بتاتا
مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ ہمارا اقبال کہتا ہے جب سے مشینیں آئی دل مر گئے، بندہ مشین بن گیا۔ بندہ جیسے مشین بے رحم ہوتی ہے، بے درد ہوتی ہے، آج کا لانتی جوتی بندہ، جس کو بندہ کہنا بندے کی توہین ہے، جس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، یہ لانتی بے ترس اور بے رحم اور بے درد، بے غیرت اور بے ایمان، جس کے اندر انسانیت کے تمام، قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، تمام احساسات ختم ہو چکے ہیں انسانیت کے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اقبال کہتا ہے مشینیں آئیں، ہرس آیا، ہر بندے کو مشین کی پڑ گئی، پیسے دولت کی پڑ گئی۔ وہ کہتا ہے مشین ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، سائنس کی فلانی چیز ہونی چاہیے، اماں جاتی ہے چلی جائے، بہن جاتی ہے چلی جائے۔ یورپ والوں نے کہا، وہ ادھر دے، یورپ والوں نے کہا اگر لینا چاہتے ہو تو یہ سب کچھ داں پر لگانا پڑے گا۔ وہ خود کہتے ہیں سکولوں کی کتابیں چھوڑو، یہ مدرسوں کی تنظیم المدارس کی مطالعہ پاکستان اور جنرل سائنس، ان کے اندر لکھا ہے عمومی ترقی کے لیے کیا چیز چاہیے بتاؤ، لاؤ ادھر میدان کے اندر مطالعہ پاکستان کا۔ مرے اب بات کو پورا کرتا ہوں، سمجھے ذرا، یہ سلامتی نظام نے، سیاسی نظام نے دل مار دیے، جب دل مردہ ہو گئے، اخلاقیات ختم، روحانیت ختم، کر کے دل اسی کا تو نام ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ ہمارا اقبال کا دل مردہ دل نہیں، او ملا پیرا لانتیا موجودہ بیٹھا دل ماری بیٹھا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہر کا چارہ۔ اتری دیا جدوں بھی آدھا ہے، اتری دیا جدوں بھی قوما اٹھ رہی ہیں، دل زندہ کر کے اٹھتی ہیں، مردہ دل قوم کبھی بھی نہیں اٹھتی۔ اور بولو ہے مرو، مردہ دل قوم کبھی نہیں اٹھ سکتی، زندہ دل اٹھتی ہے۔ توجہ نہیں کی؟ اور وہ کتے کا بچہ زندہ دل ہے جس کو گاڑی کی فکر ہے ماں کی نہیں، گاڑی کی فکر ہے دین کی نہیں، گاڑی کی فکر ہے بہن کی نہیں، گاڑی کی فکر ہے جہنم کی نہیں، گاڑی کی فکر ہے دشمن سجن کی نہیں، راکھ لانا تو اس کو دل مزندہ کہتے ہو، تو پھر دنیا میں مردہ دل کس کو کہو گے؟ بڑے بولو ہے۔ اور میرا ذہن میں رکھنا، شنقیطی کے توڑ کے اندر کاظمی کا حوالہ پیش کروں گا بڑے کا، جس کو مطالعہ زمان کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ مطالعہ پاکستان آ گیا، یہ دیکھو جی، یہ خود لکھ رہے ہیں ملا ملا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شیر اہل سنت۔ یہ دیکھ لو میرے بھائی، توجہ رکھنا ذرا، توجہ توجہ۔
یہ دیکھو بھائی صفحہ نمبر 59 مطالعہ پاکستان تنظیم المدارس اہل سخن پاکستان. کتنا صفحہ 59 لکھا ہے کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو کہ ترقی کرنی ہے مادی سائنسی. تو ہر آدمی چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو اس کا کوئی انداز فکر ہونا چاہیے. تو کون سا انداز فکر ہوگا تو ترقی ہوگی. اب 4 انداز فکر انہوں نے لکھے ہیں. کتنے؟ ایک لکھا ہے الف یعنی پہلا مذہبی، بے فلسفاتی، جیم نظریاتی، دال سائنسی. الف مذہبی یعنی کیا مطلب کہ بھئی ایک نظریہ ہے مذہبی کا مطلب ہے دنیا کا جو بھی کام کرنا ہے پہلے مذہب سے پوچھو، اگر اجازت دیتا ہے کرو ورنہ نہ کرو. اس کو اسلامی دینی مذہبی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور مسلمان یہی ہوتا ہے نا، بولتے نہیں یار. دوسرا فلسفاتی کا مطلب یہ ہے کہ فلاسفر جو نظریات دیتے ہیں وہی نظریات رکھو، چاہے دین کے مطابق ہو چاہے مخالف ہو. تیسرا ہے نظریاتی کہ ہر بندہ کھلا جو مرضی اپنا نظریہ رکھی جائے جدھر منہ مارے. چوتھا سائنسی جو سائنسدان نظریات دیتے ہیں ان کے پابند رہنا. یہ 4 لکھ کر پھر آگے انہوں نے جواب لکھا ہے الف بے جیم دال یعنی 1 2 3 4 نظریات لکھ کر آگے جوابات دیے ہیں 63 صفحے پر. 62 اور 63 پر جوابات لکھے ہوئے ہیں. یہ سوالات تھے. 38 نمبر سوال تھا. آگے جوابات کے اندر 38 نمبر جواب کو ہم نے دیکھا تو ادھر لکھا ہوا ہے دال. کیا مطلب کہ اگر ترقی کرنی ہے مادی دنیاوی ترقی کرنی ہے تو نظریات کون سے رکھنے پڑیں گے؟ سائنسی. پھر خدا رسول کو چھوڑو، دین کو چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، انسانیت کو چھوڑو، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑو، غیرت بے غیرتی کے بڑا باتیں چھوڑ دو، بھول جاؤ. ماں بہن کو چھپانے کی بات مت کرو. جتنا بڑے دلے بن سکتے ہو دلے سے دلے سے کھڑدلے سے دلے بن سکتے ہو تو بن جاؤ تاکہ ترقی ہو جائے. اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو پھر سائنس ہی نظریہ رکھنا پڑے گا. یہ سب چھوڑنے پڑیں گے. میں پوچھتا ہوں وہ شرکیتی تیری کب لئیے ناچیز نے بدنی تھی. تو پہلی نماز نہیں تھی اترا. تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ اچھا پہلو لے لو اور برا چھوڑ دو. تیری بے وقوفی پر مجھے ہنسی آتی ہے. وہ جو تو کہہ رہا ہے کہ برا پہلو ہے، ہم پوچھتے ہیں صبر و تقسیم کے ساتھ وہ برا پہلو کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ ان سوروں کی تو کتابیں بتا رہی ہیں، ملاؤں کی اور سائنسدانوں اور سکولیوں اور افراد ساروں کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ جو بد اخلاقی اور شیطانیت اور حیوانیت ان کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ ساری اسی سائنسی ترقی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. تو کتنا بڑا بے وقوف ہے. ان کو تو اسی مادی سائنس نے روحانی طور پر برباد کر دیا ہے اور روحانیت سائنس کے ساتھ ادھر جمع نہیں ہو سکی. اور بے وقوف تو یہاں جمع کرنا چاہتا ہے. یہ تو آگ اور پانی کو جمع کرنے والی بات ہے. یہ تو کیسے جمع کرے گا ذرا ہمیں بھی بتا. جس چیز نے کافروں کے اندر تباہی لا دی ہمارے اندر بربادی لائے گی. ان کے کچھ اخلاق اچھے تھے تباہ کر دیے،
اچھا، اب آپ کے سامنے تجربہ مشاہدہ بھی بڑی چیز ہے، یہ تو سب سے بڑی کبھی دلیل شمار ہوتا ہے نا بحث کے بعد. سے بتاؤ یار، دلائل میں سے تجربہ اور مشاہدہ، تمہارے تجربے اور مشاہدے میں کیا ہے؟ یہ سائنسی ترقی جس کو کہہ رہے ہو، یہ حکومتوں والے اور بڑے بڑے جو لوگ حاصل کر چکے ہیں، ان میں انسانیت اور روحانیت اور اخلاقیات کی بات نظر آتی ہے؟ کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے جس لعنت نے انہیں لعنتی بنایا، وہ لعنت جب ادھر بھی آئی، بندہ نہیں دیکھ رہے، سمجھ نہیں لگی تو شرکیتی کو شرکیتی کی زبان میں جواب دے دیا. اس نے صبر و تقسیم کیا، میں نے بھی. وہ نفس پرست تھا، اس وجہ سے ڈول گیا. ہمارا اقبال یہاں بول اقبال فرماتا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان نے حر کی ہے نظر بینا. عرب کے لانتیوں کی اخلاقی پستی کی ایک بدترین مثال سنو. عرب کے سائنس پرست کتے لانتیوں کی جو آج بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دعویٰ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی تابع داری کا، وہاں بھی بنتے ہیں اور کہتے ہیں آپ قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، اس کے تابع دار ہیں. آپ کتے بغیر کرم دے تو قرآن حدیث آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم منافق میں دو چیزیں، دو بس صفت جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسن سیرت اور ایک فہم دین. حرامزادے تم دونوں سے خالی ہو. تمہارا کردار دیکھتے ہیں تو شیطانوں جیسا، تمہارے ولی بہن تو دیکھتے ہیں تو دنیا کے بدترین بغیرت ہو. ہمارے فاسقوں کے برابر تمہارے ولی نہیں ہوتے. ہمیں تمہارے سارے ولیوں کو دیکھا ہوا، اور آپ اپنے اماموں پر نظر ڈالتے ہیں تو امام ابو حنیفہ جیسے پرہیزگار نظر آتے. یہ پرہیزگاری کا عالم ہے. امام سے قرضہ کسی نے لیا، اس کی گلی سے گزرتے ہوئے اس کے مکان کے قریب سے گزرے تو سایہ پڑ رہا تھا، پرچھاواں پڑ رہا تھا، سایہ پڑ رہا تھا. میرے امام بھاگ کر دور سے بھاگ کر گزر گئے. کسی نے کہا حضور ادھر آرام سے ادھر سے کیوں نہیں گزرے؟ فرمایا اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے تو میں اس کے مکان کا سایہ لے کر کچھ فائدہ نہیں لینا چاہتا تھا تاکہ کہیں سود نہ بن جائے. اور حرامزادے تیرے ولی جو بیٹھے عرب کے ان کی معیشت ہی سودی ہے، کتے کے بچے تم ہم سے ڈرامہ کے. تیرے ولی ہمارے فاسقوں جیسے نہیں. سب ذات بھی جلد قبضہ قدرت سے میری جان ہے. ولیاں بھابیاں میں ولی ساڈے ولیاں ورگے کی ہونا. حاجی عبد الرشید صاحب مسجد نبوی شریف کے خادم ہیں 20-25 سال سے. انہوں نے مجھے بیان کیا اور ایک اور لڑکے کئی دوست وہاں پر رہتے ہیں. انہوں نے کہا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ المستشفیٰ فہد ہے. فہد ہسپتال ہے.
فہد جس میں ہر مہینے ماں کے ساتھ بیٹے کے زنا، بہن کے ساتھ بھائی کا زنا، بیٹی کے ساتھ باپ کے زنا کے بچے آتے ہیں، حمل آتے ہیں، واقعات آتے ہیں، اور ہسپتال ہم نے آنکھوں سے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو اس لانتی سائنس نے عرب کا حال بنا دیا۔ اور شنقیطی باندر، کہ اب ہم تیرے جیسے پاگلوں کی باتوں پر لگ جائیں؟ تو نقصانی ہے، نقصانی مرتا ہے سہولتوں کے پیچھے، مردار۔ اقبال یہی رونا رو رہا ہے، وہ کہتا ہے جو نفس کے غلام ہیں ان کی بصیرت پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا میں دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے تو انہی مردان حر اور ان فقیر مردوں کی ہوتی ہے جو نفس کی غلامی سے بھی آزاد ہوتے ہیں، شیطان کی غلامی سے بھی آزاد ہوتے ہیں، کائنات کی غلامی سے بھی آزاد ہوتے ہیں۔ اگر بندے ہوتے ہیں تو بندگان خدا ہوتے ہیں۔ مرو تا کر کے جتنے صوفی ہیں، اب میری اگلی مرلہ ہو گیا، ہمارا موقف ترتیبی تھا، اس کی طرف انتقال ہو گیا، بات منتقل ہو گئی، ذرا توجہ سے کہیں۔ جتنے صوفیہ ہم ترتیبی ہیں، جتنے صوفیہ ہیں سارے ترتیبی ہیں۔ وہ یورپ کی مکمل تردید کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یورپی تعلیم مکمل گند ہے۔ یا تو فی ذاتے ہی گند ہے یا بالواسطہ گند ہے، گند تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور کل ما یفری الی الشیء فهو یاخذ حکم ذلک الشیء، ہر وہ چیز جو شے تک پہنچانے والی ہو اسی چیز کا حکم لے جاتی ہے۔ برائی کے اسباب برے، بولو برائی کے اسباب برے شمار ہوتے ہیں، چاہے فی ذاتی ان کے اندر برائی نہ ہو۔ مثلا دیکھنا، آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو کیونکہ برائی کی طرف پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی برائی اور فتنے اور برائی کو زنا کے اندر پہنچانے والا نہیں ہے، یہ میرا دیکھنا آپ کی طرف جائز ہے، لیکن یہی میرا دیکھنا غیر عورت کی طرف، بچے کی طرف حرام بن جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو کیوں بنتا ہے؟ برائی کی طرف کھینچنے والا، بولو برائی کی طرف کھینچنے والا ہے۔ اب یورپ کی تہذیب کے حصوں کو اور پہلوؤں کو جب دیکھتے ہیں، ایک پہلو سراسر نقصان دہ وہ خود مان چکے ہیں، دوسرا مادی ہے، ارے خودو جو مادی پہلو ہے وہ فی ذات ہی اس کے اندر تقسیم ہے، کچھ فی ذات ہی لانتی تباہی ہے، جیسے کہ یہ لانتیوں کا مسئلہ ہے، کم ہے، وہ انسانیت کے لیے، انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ دوسرا کوئی حصہ یہ فلش سسٹم فلاح وغیرہ، اگر یہ ان کے اندر فی ذات ہی کوئی برائی نہیں تو پھر اور لعنت ساتھ ہے کہ برائی تک پہنچنے کے ذریعے ہے کہ پھر کھینچ کر وہی یہ اسباب ہے، کھینچ کر پھر لا دینیت اور اخلاقیت کی طرف اور اخلاقی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایمان سے بتا تو دونوں طرح یا فی ذات یا لعین ہی حرام یا لے غیر ہی حرام۔ خود اتنا ہی تمیز نہیں ہے، تو نے کہاں پڑھا ہے؟ اندر سے نفس بولتا تھا، اللہ کا فقیر میاں شیر ربانی نفس سے آزاد ہو گیا، جب آزاد ہو گیا اس نے کہا وہ ڈوب مرو، ڈاکٹروں کو نہ جایا کرو، یہ دیسی حکیم۔ میاں شیر ربانی مخالف، تاجدار گورڈا سراسر مخالف۔ آپ سر عبد القیوم کو جو خط لکھا پی میرے نشان ہے میرے منیر کے اندر اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس کے اندر آپ لکھ رہے ہیں یہ سراجی اسباب زندگی غیر شرعی ہے، شرعی نہیں ہے۔ معلوم ہوا اسباب زندگی غیر شرعی، میرا تاجدار گورڈا کہہ کر بتا رہا ہے یہ کوئی پہلو بھی اچھا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میاں صاحب رحمہ اللہ مسئلہ بناتے سر تو شتیر بناتے، شتیر درخت 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 کاٹ نکالتے تھے شتیر کے لیے۔ آپ آئے شتیر، آپ
کھڈا کھود کر درخت کے آس پاس تو خود کٹائی کر کے شاطین نکال کر مسجد بناتے ہیں. آپ کا صرف لکھا ہوا ہے. آپ ذرا غور کرنا, آپ 4 فٹ گہرا کھڈا کھود کر نیچے اترے, مٹی سوکھنے لگے. فرمایا بیلی اتوں بھی انگریز کی بو آتی پی. کی مطلب کہ انگریزیت نہ مسلمان یہودیت نہ مسلمان ایڈی گہری بن جائے گی کہ 4 فٹ بھی تھلے چشتی ورگا بڑ بڑ کے کٹے گئے تو بڑی اوکھی نکلے. سمجھ لگی بڑھ گئی. انہوں نے آستانے بڑھ گئی, پیچھے کی رہ گیا. انہوں نے آستانے بڑھ گئی. ہاں, جس بہریلی تاجدار گورنر نے فتوا دیا تھا کہ غیر شرعی اسباب زندگی انہیں کے گھروں میں بڑھ گئے. ان کے گھر میں اب بات کو سمجھنا, وہ تردیدی ہیں سارے درویش, سارے صوفیاء سارے تردیدی ہیں, اور ہم بھی. سنو, ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس. کیا نام ہے؟ دیوبندی نیچری محمود چغتائی MA لندن. اس کی لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر ایک جملہ اس نے لکھا ہے, کہتا ہے پکی بات ہے, حقیقت ہے کفر پھیلانے کے 2 اصول, ٹیکنالوجی اور سکول. کیا لکھا ہوا ہے؟ کفر پھیلانے کے ٹیکنالوجی. اب سمجھ آ گئی. اور یار کیسی عجیب بات ہے, جیسے یورپ سے تعلیم پانے والے بھی کہہ رہے ہیں. اور سنو, اگر سچ پوچھتے ہو تو میں یورپیوں کے حوالے دے سکتا ہوں اپنے تردیدی موقف میں کہ وہ بھی لکھ گئے ہیں کہ ہماری تمام طرح اگر تباہی آئی ہے اخلاقی تو اس کا سبب یہی سائنس ہے, یہی ٹیکنالوجی ہے. جب سے ہم ادھر گھسے ہیں انسانیت ہم سے نکل گئی ہے. اور لانتی میں پوچھتا ہوں, وہ شرقیتی خود یورپ والے سبب اسی کو قرار دیتے ہیں. تو جلا کرنے کے چکر میں ہے. سن لے, شرقیتی اور جو جدا کرنے والے تنقیدی ہیں, ڈاکٹر زکریا جو اکبر الہ آبادی کتاب لکھنے والا ہے, ان جیسوں سے ناچیز مخاطب ہو کر کہتا ہے سن لو, تم جو جدا کرتے نفع نقصان کو 2 پہلوؤں کو ایک پہلو لینا چاہتے ہو, یہ تمہارا ایسے عمل ہے جیسے کوئی آدمی کہے نشہ پیو نشئی مت بنو. شے مؤثر اور اثر میں جدائی کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے. مؤثر اور اثر میں جدائی کا کیا تو بنتا ہے؟ تو جیسے کہے کوئی آگ میں جاؤ چلنا نہیں, زہر کھاؤ مگر مرنا. اس سے یہی کہیں گے حضرت جتنا زہریں چل رہی ہیں وہ تو یقیناً مارتی ہیں, آپ اپنے باپ کو ساتھ ملا کر ایک نئی زہر بنائیں جو مارے نہیں پھر نام زہر ہو. وہ بولتے نہیں بولے جو مارنے والی ہے اس کو تو زہر ہی جائے گی. حضرت زید نبی پاک نے فرمایا سی جا یہودیاں کی بولی سیکھیا, خطرہ رہتا ہے یہودی ڈنڈی مارن گے. کی مطلب؟ سونے نبی خط لکھنے ہوں سن یہودی آپ لکھتے سن, وہ سوال و جواب کرتے سن. نبی پاک کے دین کے بارے سونا نبی جواب لکھاتے سن. اور توجہ فرما, یہودیاں کی بولی عبرانی سی. بولی تھی یا سریانی, حدیث کا سریانی ہے. تعلق میں سریانی کا لباب آیا کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
بھروسہ کر نہیں سکتے بزرگوں کی بصیرت. دنیا میں فقط مردان حر کی ہے نظر بینا. دیا شیخر ہے تو شیخ الطلاقہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی کشف الغمہ شریف میں فرماتے ہیں. فرمایا حدیث قرآن اس کو سمجھ آتے ہیں جس کے سامنے سونا اور مٹی برابر ہے. جڑا کتا مولوی عاشق سے کتا ہوئے پیسے کا دیوانہ ہوئے بغیر روپیے تو جاوے نہ تقریر کرے مکاوے اتو نسل اپنی سکولے پاوے جی لگ جا لوگوں نے آخیا حکومت لگوتیا نہیں کر کتیا کیوں پہ لکھ منطے پڑھے لکھ زمانہ کتاباں پڑھے تینوں حدیث قرآن سمجھ آ نماز کے مسئلے سمجھ سکتے مصطفیٰ کے دین کے نام قرآن و حدیث نہیں سمجھ قربان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سن سریانی زبان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط مبارک عربی دو ہی صورت سن یا خط عربی لکھوا گے سبحان اللہ یا آپ خط یہودیاں کی زبان لکھاتے سبحان اللہ یا آپ خط عربی میں لکھواتے یا یہودیوں کی زبان میں لکھواتے. اگر آپ عربی میں لکھواتے تو یہودیوں کو ترجمان عربی رکھنا پڑتا عرب والوں کا مشرکین مکہ سے سمجھ آئی. اگر آپ کے پاس یہودی بیٹھ کر اگر آپ لکھواتے سریانی تو پھر یہودی کو بلا کر لکھوانا پڑتا. صورتیں سمجھ آ گئی نہیں. اگر حدیث کی رگ رگ سمجھ نہ آئے تو ناچیز کے پیسے واپس. کیا کہا ہے میں نے اگر آپ عربی میں خط لکھتے ہیں صحابی کو کہہ دیتے وہ صحابی عربی سے لکھتے لیکن جب وہ خط پہنچتا ہے یہودیوں کے پاس اب یہودیوں کے عربی نہیں جانتے پھر ابو جہل کی برادری کا ترجمان رکھنا پڑتا. سمجھ لیا پکے بند رکھو سمجھ نہیں. اب کون کو ترجمان رکھنا پڑتا. اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہودیوں کی زبان میں خط لکھواتے تو پھر یہودی رکھنا پڑتا. آپ نے فرمایا مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے یہ مطلب کہ اگر میرے پاس وہ بیٹھ کر لکھیں میں کچھ لکھواؤں وہ کچھ لکھواؤں کیونکہ دشمن ہے. سبحان اللہ. میں کھڑیا میں جو ہے نبی پاک انہوں اپنے خط دے اتنے اپنے خط دے اتنے نہیں پہ بٹھا خط لکھن سے محاذ اس واسطے اعتماد نہیں پہ کرتے گڈی مارے گا کہ دشمن ہے. آپ نے خط دے بارے اعتماد نہیں کیتا تو تعلیم چھڈو استاد اور سن ہوں پرو مشرقین مکہ وہ بھی دشمن سن. جے خط عربی جاتا عربی میں جاتا اور وہ پڑھ کر سناتے تو وہ ڈنڈی مارتے وہ غلط سنا دیتے تاکہ لڑائی پڑے اختلافات بڑھے. اگر یہودی ادھر بیٹھتا تو یہ خود شر فتنہ کر سکتا تھا. اب اس کا مطلب یہ نکلا میرے آقا نامدار نے
نہ مشرقین مکہ پر اعتماد کیا، نہ نصارہ پر بھروسہ کیا۔ خط کے بارے میں ہمیں بتا دیا تم نے کبھی ان پر بھروسہ؟ سبحان اللہ، صدقے لاکھ لعنت ہے جو کہتے ہیں کافروں سے پڑھنے میں حرج کیا۔ اب اگلی بات یہ کہتے ہیں حضرت زید گئے پڑھنے کے لیے، سبحان اللہ، کتے سے کہے پوچھ ذرا سبحان اللہ، وہاں کوئی مدرسہ کھلا ہوا تھا سکھانے کے لیے، بولی اس کو کہتے ہیں توجہ رسمی طریقے سے، سوال کر رسمی طریقے سے سیکھا تھا یا غیر رسمی طریقے؟ خودوں کو اتنا ہی پتہ نہیں، رسمی اور غیر رسمی کی سنو۔ رسمی یہ ہے سکول میں مدرسے میں کسی میں جا کر داخلہ لو، کتابیں پڑھو، کتابوں استادوں کے ذریعے زبان سیکھو، یہ ہے رسمی طریقہ۔ غیر رسمی یہ ہے کہ یہاں سے چلا گیا سندھ میں رہا، کبھی اس سے بات کرتا ہے، کبھی اس سے بات کرتا ہے، کبھی اس سے بات کرتا ہے، کسی مدرسے سکول میں نہیں جاتا، واپس آتا ہے تو ہندی ادا نالو شاہ ہے یہ تو جانا عربی عرب ساڈے کوئی شہ مدرسے تک اتنے نہیں داخل ہوتے، واپس آتے ہیں شویا مویا کرتے ہیں، وہ کسی مدرسے میں پڑھے ہیں، وہ غیر رسمی طریقہ ہے۔ اور لانتی بحث ہو رہی ہے رسمی طریقے کی، اور کوئی غیر رسمی کو درمیان میں لاتا ہے۔ پہلے جو دعویٰ ہے تیرا اس کے مطابق دلیل تو پیش کر، دعویٰ ہم کر رہے ہیں یہ رسمی حرام، تو دلیل دے رہا ہے زید ابن ثابت کی وہ ہے غیر رسمی، وہ حرام زادہ غیر رسمی میں فتنہ نہیں چل سکتا، کیونکہ نہ کوئی استاد ہوتا ہے نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، رسمی میں یہ سارے فتنے چلتے ہیں، کیونکہ استاد خود کا جو پڑھاتا ہے پڑھا دیتا ہے، جو سکھاتا ہے سکھا دیتا ہے۔ نہیں آئی؟ اور سن جو ناچیز نے پہلے تقریر کیا وضاحت حدیث کی کرتے ہوئے، کتابوں کا حوالہ سن، شرح مشکل الآثار امام طحاوی کی، اس کی پھر آگے تلخیص کی امام طبری نے کی حدیث مبارک اولاً ترمذی شریف ابواب الآداب جلد 2 صفحہ 96 باب فی تعلم سریانیہ۔ پرانا چھاپا ہندوستانی عربی والا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر اخبرنا عبد الرحمن بن ابی الزناد، یہاں ابی زیاد لکھا ہوا، عن ابی عن خارجہ بن زید بن ثابت عن ابیہ زید بن ثابت قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتعلم له كلمات من كتاب يهوذا وقال اني والله ما آمن يهود على كتابي قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم هذا حديث حسن صحيح۔ میں نے باب کے عنوان کو ترجمۃ الباب جس کو کہتے ہیں اس کو میں نے پڑھا ہے باب فی تعلیم سریانی، تعلم سریانی لکھا ہوا ہے تعلیم سریانی۔ یہاں پر صحیح یہ کیا کاتب کی غلطی ہے،
اصل لفظ صحیح ہے تعلم سریانیہ، کیونکہ آگے تعلم کا ذکر ہے، تعلیم کا نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت کے سیکھنے کا ذکر ہے، سکھانے کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جتنے مرتبہ لفظ آئے ہیں آگے اس مادے سے مشتق لفظ وہ سب باب تفاعل سے آئے ہیں۔ حتی تعلمتہ لہ، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم لہ، ان اتعلم، یہ بھی تعلم باب تفاعل سے ہے۔ اور تعلمتہ، فلما تعلمتہ، 3 مرتبہ یہ لفظ جو آ رہے ہیں وہ سارے باب تفاعل سے آ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ اس کا معنی یہ ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا تعلم لہ کلمات من کتاب یہود، کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہودیوں کی کتابت اور یہودیوں کے لکھنے کے طریقے سے چند کلمات سیکھوں، مطلب کیا ان کی زبان لکھنا سیکھ جاؤں۔ وقال انی واللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی، ما آمن یہود علی کتابی، فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے خط پر یہودیوں سے مطمئن نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا مجھے یہودیوں سے اپنے خط کے متعلق بہت خطرہ ہے۔ اس کی شرح میں ترمذی شریف جو عام درسیات میں چلتی ہے پرانا چھاپا، اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے اے اخاف ان امرت یہودیا بان یکتب منی کتابا الی الیہود ان یزید فیہ او ینقص، وَأَخَافُ إِنْ جَاءَ كِتَابٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَيَقْرَأُهُ يَهُودِيٌّ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ فِيهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ بتایا یہاں شرح میں کہ میں ڈرتا ہوں جو خط لکھنے کا کسی یہودی کو کہوں کہ میری طرف سے یہودیوں کی طرف خط لکھ، کیونکہ یہودیوں کی زبان سریانی تھی، آپ کی زبان شریف عربی تھی، اب سریانی زبان کا خط سریانی زبان والے سے لکھوانا پڑتا، تو فرمایا اگر یہودیوں سے خط لکھواتا ہوں تو مجھے خطرہ ہے میں کچھ لکھواؤں وہ کچھ لکھ دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھوانے میں یہودی پر اعتماد نہیں کر رہے کہ کمی بیشی کر دے گا، اور آگے فرمایا میں ڈرتا ہوں اگر یہودیوں کی طرف سے خط آئے اور یہودی میرے سامنے بیٹھ کر پڑھے ان کی زبان کا خط میری بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھے، فرمایا تو پھر مجھے خطرہ ہے کہیں کمی بیشی نہ کر دے۔ کیا مطلب؟ اب مطلب یہ بنے گا میں یہودیوں پر خط پڑھ کر سنانے میں بھی اعتماد نہیں کرتا۔
توجہ ہے نا. اب دو طرح کے خطرے ظاہر فرما دیے. فرمایا نہ تو خط لکھوانے میں اعتماد کرتا ہوں نہ پڑھ کر سنانے میں اعتماد کرتا ہوں. دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا. اب بات کو سمجھنا، بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے کہ جس کا ایک غلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. بارگاہ رسالت کا حال کیا ہوگا؟ لیکن اب دیکھیے وہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے جو نظر نہیں آتا. اور یہ مجسمہ شیطان یہودی یہ کتنا لعنتی شیطان ہے کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر بھی شیطانی اسے بات نہیں آتا. سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ شیطان دو جسم کے قرآن مجید فرماتا ہے من الجنۃ والناس شیاطین الانس والجن. شیطان دو قسم کے ایک نظر آتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں جن کو سکولی کہہ لو، وہابی کہہ لو، شیعہ کہہ لو، مردائی کہہ لو. یہ کون ہے؟ نظر آنے والے. یہ نظر آتے ہیں، کبھی صوفی کی شکل میں آ جاتے ہیں، اشرف علی تھانوی صوفی کی شکل میں، کبھی قطب الارشاد بن کر رشید گنگوہی کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے خیر خاص کر سید کی شکل میں بن کر آ جاتے ہیں، کبھی مسٹر جناح صاحب کی شکل میں آ جاتے ہیں. کام وہ اپنا کرتے ہیں. کام الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنا ان کا کام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو نظر نہ آنے والے شیطان ہیں وہ جنات میں سے ہوتے ہیں، جو نظر آنے والے ہیں یہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں. غیر محسوس طریقے سے دونوں اپنا کام کر جاتے ہیں، انسان کے دل کا بیڑا غرق کر جاتے ہیں، ایمان خراب کر جاتے ہیں. وسوسہ خفیہ طریقے سے بات ڈالنے کو کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے آخری دو صورتوں میں کہ دونوں شیطانوں سے دور رہو. اب سمجھ آ گئی؟ اب بتاؤ کتنا بڑا شیطان ہے یہودی کہ بارگاہ رسالت کے غلام سے، توجہ، بارگاہ رسالت کے دیکھ کر شیطان بھاگ جائے، وہ جو نظر نہیں آتا، اور یہ بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر شیطانیاں کرتا رہے. سمجھ نہیں آئی بات کی یار؟ نمبر ایک. نمبر دو، جب اذان ہوتی ہے حدیث باغ میں آتا ہے شیطان گود مارتے ہوئے آواز کے ساتھ ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے، جنہوں پنجابی جانتے نے پد مارتا جانتا ہے. اذان نہ نظر آنے والا شیطان بھاگ جاتا ہے اور یہودی حضرت صاحب خود اذان دلوا رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے میرے بھائی اس شیطان سے بچنا آسان ہے، اس لعنتی شیطان یہودی سے بچنا. اور میرے آقا اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یہی حقیقت امت مسلمہ کو سمجھا رہے ہیں.
واللہ ما آمنوا علی یہودا ما آمنوا علی کتاب الیہودا، یہودیوں پر میں اپنے خط کے متعلق اعتماد نہیں کرتا، قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ اور کتے ملا، اب بتا مجھے رسول اللہ کی قسم پر بھی اعتماد نہیں کرتا؟ سمجھ نہیں آئی؟ اور سنو، اور حوالہ مزید وضاحت کے لیے، جس طرح پیچھے میں نے وضاحت کی ہے اسی وضاحت کے متعلق حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام الائمہ المحدث الفقیہ المفسر حنفی محدث فقیہ مفسر حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ، جن کی پیدائش 239 ہجری میں ہے، وفات 321 ہجری میں ہے۔ امام بخاری کے ہم مسئلہ بن گئے ہیں۔ آپ کی کتاب شرح مشکل الآثار، پھر عجیب لطف کی بات ہے، اس کتاب کا اختصار کیا بہت بڑے نقاد محدث مالکی مذہب کے قاضی ابو الولید باجی رحمہ اللہ، جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح المنتقی لکھی ہے۔ پھر ان کی جو مختصر ہے اس سے مزید اختصار کیا ہے ہمارے ایک حنفی امام قاضی ابو المحاسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کا نام رکھا ہے المختصر من المختصر من مشکل الآثار، مشکل الآثار سے مختصر امام ابو الولید باجی کی، پھر اس سے نچوڑ کر انہوں نے المختصر بنا لیا۔ یہ وہ 2 جلدوں میں میرے پاس ہے، اور قاضی ابو الولید باجی کی جو مختصر ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی ابھی تک، مطبوعہ اور نہ ہی مخطوطہ۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب سمجھ نہیں آ رہی؟ بولو بولو، ادھر سنیے میرے بھائی، میں نے آپ کو ایک تنبیہ کی کہ باب تعلیم سریانیہ لکھا ہوا ہے، یہ معنی کے اعتبار سے غلط ہے، چاہے چھاپا پرانا چل رہا ہے، غلطی جو ہے وہ بہت دیر سے چل رہی ہے۔ صحیح باب تعلم سریانیہ، اس پر دلیل پیش کی۔ آگے اس کتاب کے چھاپے کے اندر غلطیوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو سند کے راوی ہیں ان کے اندر ایک کا نام لکھا ہے عبد الرحمن بن ابی زیاد یہاں پر، اور میں نے آپ کو اس روایت کی سند پڑھتے ہوئے بتایا تھا کہ جی ابی زناد اور یہاں پر ابی زیاد لکھا ہوا ہے۔ اس پر دلیل شرح مشکل الآثار امام طحاوی کی جو اٹھا کر بیٹھا ہوا ہوں، 5ویں جلد صفحہ نمبر 281، اس پر عبد الرحمن بن ابی زناد ہے، اور میں ان کو پہلے یہاں سے جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے ہی جانتا ہوں ان راوی کو۔ ہاں، تو عبد الرحمن بن ابی زناد ہیں، ابی زیاد نہیں ہے، معلوم ہوا۔ باب تعلیم سریانیہ کی غلطی بھی میں نے صحیح اصلاح کی ہے اس کی، اور یہاں پر جو راوی کے نام کے اندر غلطی ہے اس کی بھی صحیح اصلاح کی ہے۔ ہم سمجھ آئیے؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ لکیر کا فقیر بن جاؤں۔ اب بات کو سمجھنا، انہوں نے اپنی سند کے بعد امام طحاوی اپنی سند کے ساتھ، یعنی امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ، اور یہ اپنی سند کے ساتھ لکھ رہے ہیں حدیث مبارک وہی، ان کی سند کے الفاظ یہ ہے
امرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان اتعلم له كتاب يهود فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ما امر يهود على كتابه فلما تعلمت له قلت اكتب الى يهود اذا كتب اليهم واذا كتب اليه قرات له كتابه. توجہ ہے نا. اب امام ابو جعفر طحاوی کا کلام سنیے جو میرے بتائے ہوئے مطلب تو واضح کر دے گا. قال ابو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا ما كان يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب يهود بالسريانية انما كان يقرأ له اليهود الذين كانوا يحضرونه وهم غير مأمورين على كتمانه بعض ما فيه وغير مأمورين على تحريف ما فيه إلى ما يريدون وكان ما ينفذ بالكتب إلى اليهود جوابا لكتبهم إليه بالعربية فتحتاج اليهود الواردة عليهم إلى من يحسن العربية ليقرأه عليهم إذ كانوا لا يحسنون العربية فلعله أن يحرف ما في كتبه إليهم إلى ما يريد لا سيما إن كان من عبدة الأوثان الذين في قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا خفاء به وفي قلوبهم على أهل الكتاب ما فيها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا أن يتعلم له السريانية ليقرأه كتبهم إذا وردت عليه قراءات فيأمن بها كتمان ما فيها ويأمن بها تحريف ما فيها ويكون كتابه صلى الله عليه وسلم إذا ورد على اليهود ورد عليهم كتاب يقرأ وعامتهم يأمن فيه من كتمان بعد ما فيه ومن تحريف ما فيه إلى غير ما كتب به فهذا وجه هذا الحديث عندنا. اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے, اس نورانی شرح کا خلاصہ امام ابو جعفر طحاوی نے کیا وہ یہ ہے, فرمایا اس حدیث کے اندر ہم نے تامل کیا, غور و خوض کیا, سوچا تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہودیوں کے خطوط آتے تھے, عربی میں کتاب خط پر بولا جاتا ہے, خط پر بھی بولا جاتا ہے کہ جو خطوط یہود کے آپ کے پاس آتے تھے وہ پڑھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں یہودی چاہیے تھا, یہودی کی ضرورت ہوتی تھی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط یہودیوں کے پاس جاتے تھے ان کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا عربی میں یہ خط جاتا یا سریانی زبان یہودیوں کی زبان میں. اگر عربی میں جاتا تو وہ عربی پوری نہیں جانتے تھے, پھر عربی پڑھنے کے لیے, پڑھوانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ان کو مشرک برادری, ان کی جو ابو جہل والی تھی نا, ابو جہل والی برادری سے کوئی بندہ مطلوب ہوتا تاکہ وہ ان کو پڑھ کر سناتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے یہاں خط لکھوا کر یہودیوں کی زبان میں بھیجتے تو وہاں عربی کی ضرورت نہ ہوتی, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھنے والا یہودی ہوتا. تو اب دو ہی باتیں ہیں, دو ہی صورتیں تھیں, یا مشرکین سے ضرورت تھی کسی بندے کی, یا یہودیوں سے ضرورت تھی.
مشرک ان کو سناتا، یہودی نبی پاک کو پڑھ کر سناتا، تو ادھر وہ بھی دشمن تھے، مشرکین مکہ بھی اور یہودی بھی۔ تو آپ نے فرمایا، بات کو سمجھنا، لکھنے کا حکم فرمایا۔ امام جعفر طحاوی فرماتے ہیں اس وجہ سے حکم فرمایا، لکھنے کہتا ہوں، یہودیوں کی بولی سیکھنے کا حضرت زید بن ثابت کو حکم فرمایا کہ تاکہ یہ دونوں خطرے ٹل جائیں، وہ دشمن بھی خلل نہ ڈال سکے اور یہ دشمن بھی خرابی، دونوں سے مطمئن ہو جاؤں ایسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ کے سامنے تجربے واحد کا علم تو تھا ہی، تجربے سے بھی ثابت تھا کہ یہ لعنتی وہی ہیں یہودی جو خدا کی کتاب کو بدلنے والے ہیں، جنہوں نے تورات کو بدل ڈالا۔ میرا خط بدلنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ میرا خط بدلنا ان کے لیے، بابا جی دودھ گرم کر دو، سمجھ نہیں آئی؟ اب ناچیز کا تبصرہ سنو، جو پہلے تبصرہ کیا ہے اس سے تھوڑا بڑھا دیتا ہوں، تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں کہ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ ثابت ملتا ہے، او امتیوں توجہ ذرا، ایک تو کافروں پر کسی بات کا اعتماد نہیں کرنا، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ حتیٰ کہ خط کے متعلق بھی بھروسہ ہے۔ یہ نہ کہ تو انگلش نہیں جانتا تو تو اس کو بلا دے، سر انگلش لکھ دینا، انہیں تیرا پٹھا بہا دینا، انگلش لکھ دینا۔ اب سمجھ آ گئی؟ بتاؤ جو لعنتی خط لکھتے ہوئے بندہ کچھ لکھوا رہا ہے، وہ کچھ لکھ رہا ہے، خط کے متعلق جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یار کسی اور کتاب کے متعلق کیسے بھروسہ کرتا؟ معلوم ہوا اسلام میں ایسے لعنتیوں کے استاد بنانے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب سن لو، ایک وہ فتاوی رضویہ سے پڑھا ہوا حوالہ بتا دیتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے متعلق بتا دیا، ہمیشہ بدگمان رہنا ہے، حسن ظن پیدا کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ ذرا توجہ کرنا، فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اور امام راضی کے حالات کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ، فخر الدین راضی مشہور زمانہ ہے، آپ بیمار ہو گئے، غلطی سے یہودی سے علاج کروانا شروع کر دیا، آپ دن بدن کمزور، دن بدن بیمار زیادہ ہونا شروع ہو گئے، پریشان تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اپنے ایک مسلمان حکیم طبیب ماہر سے ملے، اس نے کہا حضرت جی مجھے دوائیاں دکھائیں۔ دوائیاں دیکھی، بیماری کو اور بڑھانے والی تھی اور خرابیاں اور بیماریاں پیدا کرنے والی تھی۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس یہودی حکیم کو بلایا، فرمایا بتا تو نے یہ کیا ظلم کمایا؟ اس نے کہا اگر صاف پوچھتے ہو، مسلمانوں کے ہاتھوں سے
تیرے جیسے امام کو ضائع کر دینا میرے مذہب کے اندر تو عبادت شمار ہوتا ہے. میں عبادت نہ کروں. توجہ نہیں کی ہو, توجہ نہیں کی. یہ تو اس یہودی کی بات ہے جو ذمہ, خوف زدہ, محکوم اور غلام بن کر رہتے تھے مسلمانوں کی حکومتوں میں, اور اس وقت تو تم غلام اور محکوم اور حکومتیں ہی ان کی ہیں. اب بتاؤ وہ کس آزادی کے ساتھ تمہارے ساتھ کون کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتے ہوں گے؟ توجہ نہیں کی یار. حتیٰ کہ ابھی یہ چند دن ہوئے خسرے کی بیماری آئی اور سپریم کورٹ نے یہ جنرل اسپتال کے اندر ایک دن میں 82 بچے آئے, 72 مر گئے, 10 رہ گئے. تو سپریم کورٹ نے بیان دیا یہ تو لگتا ہے یہ خود جان بوجھ کر مار رہے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ بیان دیا. اور پھر یہ کیوں مار رہے ہیں؟ یہ یہودی تھوڑے ہیں. ارے بھائی یہودی نہیں ہے نا, یہودیوں کے غلام تو ہیں. ہمارے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں انسان کے 3 دشمن ہوتے ہیں. ایک بندے کا اپنا دشمن, ایک دشمن کا یار, ایک یار کا دشمن. سکولی لان کی اس وجہ سے دشمن ہے, یہ ہمارے دشمن کے یار ہیں. ایسے ہے نا. اور ان کا دشمن کا یار ہونا اتنا واضح ہے کہ یہ خود کہتے ہیں ہم سارا کچھ بس اس کی حکومت اس کی غلامی کے لیے کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے غلام ہیں, یہ کہتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں. امام ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے, یہ کہتے ہیں ہمارے, وہ امام ہیں. تو جب دونوں طرف سے یہ صداقت کی پینگوں کی خبر آپ کو ہو گئی ہے تو آپ شک کیوں کرتے ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ توجہ میرے بھائی. دوسرا راز سمجھاؤں. اب تو ہر کام میں بدگمانی کرو گے نا. چھوڑ دو اعتماد اس کتے پر. چھپا میں پتر کبھی متر نہیں ہوتے. پاویں چوریاں دودھ پیائی ہے تو لاکھ نیکی کر, تو کیا نیکی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ سید الانبیاء آمینہ کے لال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نیکی یہودیوں کے ساتھ نہیں کی ہوگی؟ ان کے ساتھ تو یہ کیا ہے کہ آپ فرما. اچھا چھوڑو یار, یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کسی کے یہودیوں کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ بولو. یہ تھوڑی نیکی ہے ان کو بنایا اور سارا کچھ دیا ہے. بتا انہوں نے رب کو کیا صلہ دیا؟ اسلامتی سانپ نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا, کتابوں کو بدل ڈالا, اور آج تک اللہ کے مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں یہودی شیطان. یسعون فی الارض فسادا. سمجھ نہیں آئی؟ معلوم ہوا سانپ اور بچھو ہیں, اور ان سے نیکی کی امید کرنے والا سوائے پاگل دیوانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا, اور کوئی نہیں ہو سکتا. لاکھ لعنت پڑی ہوئی اس قوم پر جو تعلیم جیسے اہم معاملے اور بنیادی چیز کے اندر ان پر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اب اس مردود قوم کو کیا سمجھائیں؟ کیا سمجھائیں یار؟ اس سے بڑھ کر اور کیا سمجھائیں؟ سمجھ نہیں آئی بھائی نہیں؟ اور سن، اب اس سے استدلال کرنے والا اگلا تبصرہ، اس سے استدلال کرنے والا ملا پروفیسر شیطان وہ کہتا ہے یہ تعلیم فرض ہو گئی. توجہ کرو، سکولی تعلیم فرض. دلیل کیا؟ حضرت زید بن ثابت والی یہی بات. اچھا جی، ان لائنوں نے پتہ نہیں انگریزوں سے سیکھا ہے کہ دعوی گندم جواب چینا، دعوی گندم جواب جو، دعوی گندم جواب چنے. انہوں نے اسی سے سیکھا ہے. اب بات کو سمجھ رہا ہوں میرے بھائی، ان لائنوں سے پوچھو اگر تعلیم ہے اور فرض ہے ہر مرد مسلمان پر اور عورت پر، تو حضرت زید بن ثابت کو اکیلا ایک صحابی کو بھیجا جاتا یا ہر مرد عورت اور ہر بچے اور ہر بچی کو بھیجا جاتا؟ اور کتے حرامزادے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو نہیں بھیج رہے، کسی بچی کو نہیں بھیج رہے، ہر صحابی کو نہیں بھیج رہے، صرف ایک کو بھیج رہے ہیں. معلوم ہوا لانتی تیرا دعویٰ تو خاک میں مل گیا. یہ تعلیم نہیں تھی مگر فقط ترجمانی کی ضرورت تھی، وہ ایک سے پوری ہو گئی. یہ حرامزادے یہی سمجھتے ہوں گے کہ سارے ہمارے جیسے لنگور کی نسل بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، لنگور کی نسل تم ہو، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں. یعنی روحانی طور پر وہ لنگور کی نسل ہے، جسمانی طور پر تو وہ آدم علیہ السلام کی ہر انسانی شکل میں جو ہے وہ جسمانی طور پر حضرت آدم کی اولاد ہے. لیکن میں ایک لطیفہ طور پر کہہ گیا ہوں کہ وہ لنگور کی نسل ہے، آدم کی نسل ہے، یعنی روحانی اقبال. سمجھ نہیں آئی جان؟ سمجھ آ گئی؟ رہا مسئلہ رسمی غیر رسمی کا، وہ پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ زید بن ثابت نے جو بولی سیکھی تھی وہ رسمی طریقے سے نہیں، غیر رسمی طریقے سے. میں ایمان سے بتاؤ، میں پنجابی بولتا ہوں، کتنا صاف پنجابی بولتا ہوں کہ نہیں؟ بھلیکھا لگ جاتا ہے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہے ہی پنجاب کا بندہ، حالانکہ میں ٹھیک طرح کی ہوں، پیدائشی سرے کی ہوں. کون سا کوئی مائیکل آل یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی پنجابی سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لیا تھا؟ کس طریقے سے میں نے سیکھی؟ کبھی مخالفوں کے ساتھ بات کرنا پڑ گئی، کبھی موافقوں کے ساتھ، کبھی اپنوں کے ساتھ، کبھی غیروں کے ساتھ. اب سمجھ آئی؟ اس طریقے سے مجھے پنجابی آ گئی اور اسی طریقے سے حضرت زید بن ثابت کو سریانی لکھنا، سریانی زبان. اب سمجھ آ گئی؟ اور 15 دنوں کے اندر آپ فرماتے ہیں زیادہ دیر نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے تحت ان کا انتخاب کیا تھا. آپ تو غیبی نظر رکھتے تھے، دیکھ رہے تھے. اچھا اب یہ بتاؤ، بچے اور بڑے کا حکم ایک ہوتا ہے؟ بولو. جو کام مثلا اب شیر کے ساتھ لڑنا ہے، سور مارنا ہے، دریا پار کرنا ہے، تو کیا یہ کام بڑا کرے گا یا چھوٹا بھی کر سکتا ہے بچہ؟
اب 8 سال 10 سال کے بچے کو کہو جاؤ بیٹے جب بڑا یہ کام کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ نہیں آتا. اچھا کیا جو بندے جو مرد کام کرتے ہیں وہی عورتیں کرتی ہیں؟ اب ان لانتیوں کے قیاسات جو ہے نا قیاسات ان کے قیاسات کی حقیقت کھول رہا ہوں. یہ کیسے جوڑتے ہیں، کہاں مرد کہاں عورت، کہاں بڑا کہاں بچہ. اور مجھے کہہ لینے دیجیے میرے بھائی، کہاں صحابی اور کہاں تم ہم. میرے حضرت فرماتے ہیں صحابی انجن کی طرح ہے، تم ہم چھکڑے کی طرح ہیں، بوگی کی طرح ہیں. وہ جدھر جاتا ہے کھینچ لیتا ہے، ہمارے ملا پھٹو پیر جدھر جاتے ہیں یہ چھکڑے کی طرح کھینچے چلے جاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا؟ اچھا یہ بتاؤ، ایک میدان ہو امام احمد رضا کا مناظرے کا، وہاں یزید اسد کو توڑ دو تو تک بنتی ہے. وہاں عبد الطوائف کو چلا دو، کہو حضرت یہاں آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی تو اعلیٰ حضرت آ سکتے ہیں اس میدان میں، تو آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ جب آپ مناظرہ کر کے واپس آئیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آدھا گاؤں وہابی ہو جائے گا. اب سمجھ آ گئی؟ ان کے قیاس کی مثال، ان کے قیاس اور جوڑ کی مثال ناچیز پیش کرتا ہے. اسی طرح کا ایک بدھو تھا، حضرت صاحب پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب ماسٹر صاحب کھڑے دیکھ رہے تھے بلوچ کے اونٹ کے گلے کے اندر خربوزہ پھنسا ہوا تھا، ساتھ ایک دانا آدمی دیکھ رہا تھا بلوچ کی پریشانی کو. پوچھا بلوچ صاحب کیا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا گراؤ نیچے، گراؤ، لٹاؤ، اینٹ لاؤ. ایک اینٹ نیچے رکھی، ایک اوپر. اینٹ مارنے سے خربوزہ ٹوٹ گیا، جھوٹ کی خلاصی ہو گئی. حضرت صاحب پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب ماسٹر صاحب سکالر صاحب ڈاکٹر اشرف صاحب ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ڈاکٹر زبیر الوری صاحب دیکھ رہے تھے. فوراً گاؤں میں گئے، دیکھا ایک آدمی کے گلے میں رسولی تھی. کہا کہ کیا؟ اس نے کہا حضرت رسولی ہے، بڑے عرصے سے پریشان ہوں. کہنے لگا ہم نے پھر طب اور حکمت کیا سیکھی ہے؟ چل جلدی کر، زمین پر لیٹ جا. اینٹ نیچے رکھی، اوپر ماری، رسولی جاتی رہی، بندہ بھی جاتا رہا. بندے اکٹھے ہو گئے، اور کھانا خراب، یہ کیا کر دیا؟ بندہ مار دیا. کہنے لگا چھوڑو بندے کو، یہ بتاؤ رسولی رہی ہے؟ اب ایمان سے بتاؤ کہاں رسولی اور کہاں خربوزہ، کہاں بندہ اور کہاں اونٹ، کہاں
زید بن ثابت جیسا جلیل القدر صحابی جہاں کہا آج کا یہ کتا ملا جو انگریز کے پیسے کو دیکھ کر اپنی بہن عزت دین ایمان سب کچھ بیچ کر بیٹھا ہوا ہے، نصاب ان کا حساب ان کا، وہ نصاب ان کا حساب ان کا، شراب ان کا، ملا کا کباب ان کا. بلکہ یوں کوئی حساب ان کا، نصاب ان کا، کتاب ان کی، شراب ان کا، کباب. گانا شراب ان کا بہت اچھے، گانا شراب. میرے بھائی یہ لانتیوں کے جوڑ توڑ ایسے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آئی. تو حضرت زید بن ثابت اکیلے کو بھیجنا یہ بتا رہا ہے یہ سب کا کام ہے ہی نہیں. بولو اور زید بن ثابت کو بھیجنا، بڑے کو بھیجنا، بچوں کو نہ بھیجنا، یہ بتا رہا ہے یہ بچوں کا کام ہے. سمجھ نہیں آئی. ارے بتاؤ بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرد کو بھیجنا، عورتوں کو نہ بھیجنا، یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں. ایمان سے بتاؤ ایک حدیث سے سارے موتی نکال لیے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے ہمارا اقبال فرماتا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں، چاہے نام کا غلام رسول ہو، چاہے اشرف علی ہو، چاہے عبد القیوم ہو، کوئی ہو، بھروسہ کر نہیں سکتے. انگریزی غلام ہو، نفسانی غلام ہو، شیطانی غلام ہو، عوامی غلام ہو، درہم دینار کے بندو، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردوں نے حر کی ہے نظر دینا. یار پاسبان اسلام کو اللہ کے بندے، پاسبان اسلام، ہاں، یا یوں یا کہو پاسبان دین رضا، پاسبان، لیکن پاسبان دین رضا نہیں کر سکتے، دین کو مصطفیٰ کی طرف ہی منسوخ کرتے، پاسبان دین مصطفیٰ. اور سنو، جو دین کا محافظ ہوتا ہے وہ مسلک کے اہل سنت کا ضرور محافظ ہے، ذہن میں رکھنا. ہر دین کا محافظ
مسلک کا محافظ ہوتا ہے، ہر مسلک کا محافظ ضروری نہیں دین کا محافظ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جز کا ہے، بعض کا ہے۔ خیر بات کو سمجھنا ذرا، اقبال فرماتے ہیں جو مرد حر اور آزاد ہوتے ہیں رب کے آزاد بندے، ان کی نظر صرف حقیقت کو دیکھتی ہے، باقی سب اندھے ہوتے ہیں۔ بولو مرے، اقبال ہمارا کیا فرماتا ہے؟ مردان حر اللہ کے آزاد بندے، نفس سے آزاد، شیطان سے آزاد، حکمرانوں سے آزاد، بڈھی سے آزاد، برادری سے آزاد، ہے جی پیٹ سے، ان ساری چیزاں تو جڑے آزاد ہوتے ہیں نا، تے صرف رب تعالی دے دین اور حکم کے پابند ہوتے ہیں، بلکہ اتنا بڑے ہوتے ہیں، توجہ، اتنا بڑے نظر ہوتے ہیں ذہن کے، وہ بلند ذہن کے بندے ہوتے ہیں، بلند فکر کے، کہ ہمارا اقبال کہتا ہے ایک اور مقام پر، تقدیر کے پابند نہ جمادات تو نباتات، تقدیر کے پابند جمادات تو نباتات، مومن فقط حکام الہی اب سنو سنو، ارے میرے بھائی سنو، تو احکام کے پابند جو ہوتے ہیں نا، صرف اتنا بلند ہو جاتے ہیں۔ اقبال فرماتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، پھر صحیح دیکھتے ہیں اور صحیح سوچتے ہیں۔ وہ اقبال یہ ملا یہ فلاں وہ کہتا ہے، یہ جب تک یہ پیٹو بنے ہوا ہے نا، ہاں ملا نفس سے آزاد نہیں ہوا، یہ حقیقت نہیں چھوڑ سکتی، اس کے بس کی بات نہیں، سمجھ نہیں آئی۔ اب دیکھ لے، حدیث یہی ان کے ہاتھ میں آئی تو کیا کیا ظلم کر دکھایا۔ حدیث کا ایک ایک لفظ لعنت کرتا ہے کہ ارے لعنتی، جو تو مانا لے رہا ہے نہ خدا نے لیا، نہ رسول، نہ جبریل امین نے لیا، نہ رسول کریم نے لیا، یہ حضرت رحیم نے لیا۔ سمجھ نہیں آئی؟ اور قسم اس ذات کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ناچیز کی جان ہے، ناچیز نے جب مطلب ظاہر کیا ہے اور علماء کے حوالے دے کر حدیث کا ایک ایک لفظ کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ یہی ہے مطلب اور یہی حکمتیں ہیں جو اس حدیث کے اندر پڑی ہوئی ہیں، جس طرح حکمتیں رکھی ہوئی ہیں اسی طرح تو سمجھا۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہاں ایک وہابی کا خدشہ دور کرتا چلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا کچھ جانتے تھے، پھر وہ ترجمان رکھنا یہ کیا؟ ہاں، کیونکہ یہ چوہا بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا، حدیث و قرآن اور لوگوں کا ایمان کترنے کے لیے یہ چوہا بھی اپنے دانت ہلا رہا ہو جائے گا۔ اس چوہے کے سر پر بنا چیز تھوڑی سی چوٹ مارتا چلے، زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چوہا ہے بیچارہ، یہ کیا برداشت کرے گا، یہ تھوڑی سے ہی مر جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی؟ اس ظالم سے پوچھ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں بنایا؟
وہ جواب تو دے دے، یہ جواب ہم دے دیں۔ امی اس کو کہتے ہیں جو لکھا ہوا نہ پڑھے، لکھا ہوا نہ پڑھ سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ اب سمجھ آئیے، کیونکہ ایک تہمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنا تھا۔ وہ تہمت کیا کہ عرب والے کہتے تھے محمد جو ہے نا، عرب والے کہتے کہ محمد ہاتھوں سے لکھتا ہے، یہ جو کچھ خود لکھ لیا ہے اس نے۔ اللہ نے کہا محبوب کا، اور ایک یہ بات، دوسری یہ بات کہ یہ لکھا ہوا لوگ یہود کا لکھا ہوا، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ کر آتا ہے، ادھر سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں تہمتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ان دونوں تہمتوں سے دور رکھنے کے لیے امی بنایا۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن توجہ ذرا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے پھر کہ جی پھر آپ سب کچھ ہی کر لیتے ہیں، لانتیا پھر سب کچھ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، پھر درمیان میں رسولوں کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح اللہ کے سب کچھ کر سکنے کے باوجود رسولوں کی ضرورت اور واسطہ رہتا ہے، اللہ کی شان میں فرق نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کر سکنے کے باوجود اگر نہ کرے اور حکمت کے تحت حضرت زید کو اپنا ترجمان بنا لے تو آپ کی شان میں بھی فرق نہیں آتا۔ جو حکمتیں وہاں ہیں لانتی، وہی حکمتیں یہاں ہیں، کیونکہ دونوں کی بات جو ایک ہے، دونوں کی بات ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ حدیث کے حوالے سے ساری باتیں کھل گئی، تو خدشہ شبہ رہ تو نہیں گیا؟ ناسا توڑ جواب دے لو گے کہ نہیں؟ خیر یہ تو اس حدیث کے حوالے سے ناچیز میں کلام کیا ہے، بات کو سمجھنا۔ مسئلہ تو چل رہا تھا اہل تردید کا کہ ہم اور صوفیاء اہل تردید ہیں۔ تردید والے ہیں، کیا مطلب کہ یورپ کی تہذیب ساری کو نہ قابل تقلید سمجھتے ہیں، نہ قابل تنقید سمجھتے ہیں، قابل تردید سمجھتے ہیں، رد کرنے دے قابل، رکھنے دے قابل نہیں۔ جیسے ہمارے اقبال نے کہا ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں۔ میں آخا گا علامہ صاحب جد گندے انڈے نے مرغی گندی ہے، انڈے باہر کی چھٹیے، اس گندی مرغی کوئی باہر پھینک دے۔ سمجھ آ رہی؟ بولو پنجابی دی مثال ہے تو بے وقوفی دی آخیا گنگے کی ماری ہے، گنگے دی ماں مارو، گنگیاں دی جڑی جمی لگی ہوگی تو بے وقوفی کی پیوتری دی ماں کا کی قصور ہے، سمجھ لگی؟ لیکن اس مرغی کا قصور ضرور ہے، اس وجہ سے کہ اس مرغی کو جب دیکھتے ہیں تو یہ مرغی ہی گندی ہے، سمجھ آئی؟ یورپی تہذیب مرغی ہی اچھا یورپی تہذیب کے متعلق
تردیدی نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ یورپی تہذیب سراسر مذموم ہے، سراسر مہلک ہے، ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کا خواہ دنیاوی مادی پہلو دیکھا جائے، چاہے اس کا روحانی پہلو دیکھا جائے، دونوں کے اعتبار سے مذموم ہے اور شر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس کا روحانی پہلو جو ہے وہ لذات ہی شر ہے، کیونکہ اس میں روحانیت کی سراسر مخالفت ہے، اخلاق کی، انسانیت کی سراسر مخالفت ہے۔ اعتقادی اور فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے اس میں مخالفت موجود ہے، روحانی پہلو۔ لہذا وہ پہلو تو اس کا سب کو یہ تسلیم ہے، سوائے تقلیدی لانتیوں کے۔ باقی تنقیدی اور دوسرے جو ہیں وہ سب کو یہ بات تسلیم ہے کہ اس کا وہ پہلو جس میں روحانیت اور اخلاق اور انسانیت کی مخالفت ہے وہ سراسر لانتی ہے، مذموم ہے، اور مذموم بھی لذات ہی ہے، گندا ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور ہلاکت اس کی ذات کے اندر ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے۔ اب رہا دوسرا پہلو جس کو تنقیدی حضرات اچھا کہتے ہیں، وہ ہے اس کا مادی دنیاوی پہلو، یعنی ایجادات کے حوالے سے، مشینری اور ایجادات، آلات، اسباب زندگی، سائنسی اسباب زندگی، جن کی وجہ سے زندگی پرتعیش اور پرسہولت ہو گئی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو پہلو ہے نا، ایجادات والا، آلات والا، اسباب زندگی والا، سبحان اللہ، یعنی اسباب زندگی سائنسی والا، اس پہلو کو تنقیدی حضرات اچھا سمجھتے ہیں، یورپی تہذیب کے اس پہلو کو، جیسے پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اور جو تردیدی حضرات ہیں وہ اس کو بھی مذموم اور شر سمجھتے ہیں۔ اب اس کا شر ہونا، اس کا برا ہونا، اس پہلو کا گندا ہونا، اس پہلو کا مہلک ہونا، اس کو تم نے سمجھنا ہے، کیونکہ اسی میں آ کر وہ یورپی لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ یورپی ذہن کے غلام اور ٹٹو لوگ اور انگریز خود جو ہیں وہ اسی پہلو پر آ کر دھوکہ دیتے ہیں، اور جس کو پھنساتے ہیں اسی میں آ کر پھنساتے ہیں۔ ایسے ہے نا؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل